میں ہوں فضل قاسم. سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج کی سائنس انتہائی ترقی کر گئی ہے، تاہم آئے دن سامنے آنے والی حیران کن دریافتیں سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیتی ہیں. قدیم انسانوں کے بنائے گئے اسٹرکچر اور آثار قدیمہ حضرت انسان کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے اسٹرکچر کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آج کے ماڈرن سائنس بھی بیان نہیں کر سکتی کہ یہ اسٹرکچر یعنی تعمیراتی شاہکار کب اور کیسے تعمیر کیے گئے ہوں گے. ان کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لبنان میں موجود ایک مندر کی جسے پیٹر ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مندر لبنان کے بالبیک نامی علاقے میں موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ بالبیک میں پیٹر نامی ٹیمپل سے لے کر بیچوز ٹیمپل تک پھیلا علاقہ انتہائی پراسرار ہے. یہاں بڑے تعداد میں مندر موجود ہیں، مگر ان مندروں کے متعلق کوئی بھی یہ سمجھ نہیں سکا کہ آخر انہیں کس طرح بنایا ہوگا. ماہرین آثار قدیمہ بھی ان مندروں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں. کچھ ماہرین کے مطابق ان مندروں کو رومن نے تعمیر کیا تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے ایسے کسی اور ایک قبیلے یا مذہب سے تعلق رکھنے والی قوم نے بنایا ہے جس کے بارے میں ابھی تک ہم نہیں جانتے، اور رومنز نے بس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں اپنے گھر تعمیر کر لیے. ان مندروں کا وزن کی بات کریں تو یہ تقریباً 1000 ٹن تک بھاری ہیں، جسے بہت ہی باریکی سے ایک پتھر کو کاٹ کر بنایا گیا ہے. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو کہیں اور سے کاٹ کر یہاں لایا گیا ہے، مگر ہزاروں ٹن وزنی ان پتھروں کو بلا کیسے ہزاروں سال پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ایسے پتھروں کو لانے اور لے جانے کے لیے اچھی خاصی بڑی اور بھاری مشینری درکار ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک پہاڑی سلسلے کو تراش کر یہ حسین شاہکار تیار کیے گئے جنہیں دیکھ کر آج کا جدید ترین انسان بھی حیران ہے. دوستو، اب آپ کو ترکی میں دریافت ہونے والے قدیم شہر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام قونوس ہے. تاریخی مطالعے کے مطابق 2500 سال قبل قونوس نامی یہ شہر بڑی بندرگاہ کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دیتا تھا اور اسے ترکی کے سب سے اہم تجارتی بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی. آج سے 2500 سال قبل مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اس جگہ مل جل کر پرامن زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ ایک بہترین اور کالجس شہر ہوا کرتا تھا. اس شہر کی سب سے خوبصورت بات بے مثال گنبد اور محراب ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کئی حکمرانوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس پر سب سے زیادہ رومی افراد نے حکومت کی. ماہرین کے مطابق رومنز نے اس جگہ پر 1300 سال تک حکومت کی، جو کہ ایک بہت طویل عرصہ بنتا ہے. بعد ازاں یہ شہر ویران ہوتا چلا گیا اور آج صرف آثار قدیمہ کے طور پر موجود ہے. اسے دیکھ کر عام انسان حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، جبکہ سائنسدان اور ماہرین بھی اس کے طرز تعمیر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. معزز ناظرین گرامی، اب آپ کو کوئشیلان گواٹے مالا کی دلچسپ حقیقت سے آگاہی دیتے ہیں. آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ جادو سے تعلق رکھنے والے مذاہب پر اسرار تصور کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اب تک دنیا بھر میں ایسے افراد موجود ہیں جن کا ماننا ہے کہ کالے جادو کے کیلنڈر کے حساب سے دنیا میں ایک زوردار زلزلہ آئے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. مگر اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ یہ کوئی نہیں جانتا. اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی پاکیزہ جگہوں میں سے ایک یہ شیلان بھی ہے. یہ ایک گھنے جنگل میں بنایا گیا انتہائی نایاب اور خوبصورت اسٹرکچر ہے جہاں زیادہ تر قدیم قبائل کے مندر ہیں جہاں وہ جادو کے رسومات ادا کرتے تھے. یہ جگہ جنگلوں کے بیچوں بیچ ایک حیران کر دینے والی عمارت ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے صرف کشتیوں کا سہارا کیا جاتا ہے. انسانوں کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے جگہ ابھی تک کافی اچھی حالت میں ہے. اس جگہ پر بنی تصاویر اور تحریری عبارات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جگہ یہاں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ ہوگی. حالانکہ ابھی تک اس جگہ کی سچائی نظر عام پر نہیں آ سکی کہ آیا یہ کس قوم یا مذہب سے تعلق رکھتی تھی، مگر ماہرین اس کو جدید دنیا کا نایاب خزانہ تصور کرتے ہیں. پیارے دوستو، اب ذکر کرتے ہیں مانگوب سیریمیا نامی شہر کا. سیریمیا کے پہاڑوں میں آپ کو غار نما شہر آباد ملے گا جس کا نام مانگوب ہے. یہ شہر انتہائی پراسرار ہے کیونکہ یہ پوڈوریا نامی گمشدہ شہر سے جڑا ہوا ہے. اس شہر کو ایک قلعے کے
طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس جگہ تک پہنچنا نہ صرف دشمن کے لیے مشکل تھا بلکہ یہاں آباد قوم کے لیے بھی کافی دقت بھرا کام تھا۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بنانے کا حکم بائزنٹین نامی بادشاہ نے دیا تھا اور اسے 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا استعمال 13ویں صدی تک ہوتا رہا، مگر اب یہ شہر بالکل ویران ہو چکا ہے اور اس کی پراسراریت کی وجہ سے یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے اور نہ ہی حکام بالا کی توجہ دیتے ہیں، جس وجہ سے یہ علاقہ کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ دوستو، اب آپ کو اردن کے ایک مقبرے کا تعارف کرواتے ہیں۔ اردن کا سب سے خوبصورت اور عالی شان مقبرہ اولن ٹوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اردن کے ایک قدیم بادشاہ نے تعمیر کیا تھا جو کہ آج سے 2100 سال پہلے یہاں حکومت کرتے تھے۔ اس مقبرے کا بیرونی منظر عام معلوم ہوتا ہے، تاہم اس کی اصلی خوبصورتی اس کے اندر جا کر کھلتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مقبرے کی سب سی منزلوں کو کھول کر دیکھا جا چکا ہے سوائے چوتھی منزل کے۔ چوتھی منزل کے دروازے دنیا کی جدید سائنس بھی نہیں کھول سکی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایک راز ہے کہ اولن ٹوم کی چوتھی منزل پر کیا پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نایاب خزانہ موجود ہو۔ بہرحال یہ راز اس دن کھلے گا جس دن جدید سائنس اولن ٹوم کی چوتھی منزل کے دروازے کھول پائے گی۔ ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں جاپان اور آپ کو کوفون نامی ایک مکان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جاپان دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی رکھنے والا ایڈوانس ملک ہے، لیکن جاپان کے پاس حیران کر دینے والے اسٹرکچر ہیں اور اشیاء کی کمی نہیں ہے جن کے متعلق ابھی تک جاپانی ٹیکنالوجی بھی واضح معلومات نہیں دے سکے۔ جاپان میں موجود کچھ ایسے اسٹرکچر ہیں جنہیں جاپان کے علاوہ کہیں بھی دیکھا نہیں گیا۔ انہی میں سے ایک مکان کو کوفون کے نام سے پکارتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر یہ کی ہول کی مالک معلوم ہوتے ہیں جن کے وسط میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے مقبرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ قدیم بادشاہوں کو دفن کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، جیسا کہ اہرام مصر، کیونکہ کوفون کا مطلب مقبرہ ہے۔ تاہم کچھ ماہرین اس مفروضے کو رد کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان عجیب و غریب اسٹرکچر کا صحیح مقصد سمجھنا ابھی تک سائنسدانوں کے لیے چیلنج ہے۔ ان سبھی اسٹرکچر میں سب سے زیادہ ڈائسون نامی اسٹرکچر پسند کیا گیا جو 1500 فٹ لمبا اور کم و بیش 900 فٹ چوڑا ہے۔ آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ اس سے ملتا جلتا ایک مقام مریخ پر بھی موجود ہے اور وہاں بھی کوفون جیسے مقبرے دیکھے گئے ہیں۔ یہ پراسرار معلومہ ماہرین کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن چند آرکیالوجسٹ اور ریسرچر مانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے خلائی مخلوق یعنی کسی ایلین کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی رائے کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔